الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک. وہب بن منبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ السلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے. ایک ریت کا ذرہ اور دنیا بھر کے تمام ریگستان. اب سوچئے کہ ریت کے ذرے کی کیا اوقات ہے تمام دنیا کے ریگستانوں کے سامنے. اسی طریقے سے تمام عالم کی جو قیامت تک دنیا جب سے بنی ہے قیامت تک جو عقلیں ہیں ان سب کو ملا لیں تو حضور کے مبارک فراست کے سامنے مبارک عقل کے شریف کے سامنے اس ساری دنیا کی عقلیں ریت کے ذرے کے برابر ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. اس کے بعد حلم و عفو یعنی حضور کی معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں آپ نے جو پیچھے بھی کئی واقعات سنے ہیں. جتنا حضور کے ساتھ جبر کیا جاتا حضور اتنا صبر اور محبت اور عفو کے ساتھ معاملات کرتے. اسی کو دیکھ کر کئی کفار مسلمان بھی ہوئے ہیں. آپ نے واقعات بھی سنے ہیں. کھجوروں یہاں پر واپس دوبارہ ذکر کیا گیا ان سب واقعات کا. میں جیسے وہ کھجوروں والا واقعہ تھا کہ ایک یہودی نے حضور کو کھجوریں بیچی. حضور نے قیمت ادا کر دی. اس کے باوجود اس نے حضور کو برا بھلا کہا. یہاں تک کہ چادر پکڑ کر آپ کا دامن پکڑ کر کھینچنا بھی شروع کیا. اس پر حضرت عمر ناراض ہوئے. غضب سے دیکھا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ہی فرمایا کہ تم ان کو کچھ مت کہو بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ میں اس کا جو بقایا ہے وہ ادا کر دوں. حضرت عمر سے کہا کہ اب تم جاؤ وہاں سے ان کی قیمت اور بلکہ کچھ اور زیادہ بھی کھجوریں ان کو عطا کر دو. تو اس یہودی نے پوچھا کہ عمر یہ کیا مجھے اور زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں غضب سے دیکھا تھا اس لیے حضور نے فرمایا کہ اور کچھ زیادہ کھجوریں بھی دی جائیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ عمر میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی جو ہوں گے آخر زمان ان کو جتنا ان کو دبایا جائے گا ان کا حلم اتنا بڑھے گا. جتنا ان پر ظلم کیا جائے گا اتنا ان کا حلم یعنی برداشت کرنے کی طاقت اور بڑھتی جائے گی. تو مجھے وہی آزمانا تھا میں نے یہ آزما لیا اور اب الحمدللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. سبحان اللہ. ایسی یہ کافی ساری باتیں آپ لوگوں کو میں نے پیچھے بھی سنائی ہیں. اگر یاد ہو تو بڑی اچھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہی نہیں ہے. ہاں اسلامی قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یقیناً حضور نے حدیں قائم فرمائی ہیں. جنگیں بھی ہوئی ہیں پر اپنی ذات کے لیے سرکار نے ہمیشہ معاف کرنے کا ہی معاملہ رکھا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ جب فتح مکہ شریف فتح ہوا کیسے کیسے ظالم اور کیسے کیسے بدترین دشمن جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو تکلیف پہنچانے کی ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں معاف فرما دیا. سب کو معاف فرما دیا. سارے کے سارے کفار جو سر جھکائے کھڑے تھے کہ بس ایک حکم اور سب کی گردنیں تلوار سے کاٹ دی جائیں گی لیکن حضور نے اس کی بجائے سب کو معاف فرما دیا. آپ کو دندان مبارک کو شہید کرنے والوں کو بھی آپ نے معاف فرمایا. کتنا کچھ آپ کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اور آپ صرف دعائیں دیتے رہے معاف کرتے رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو باب ہے یہ بہت ہی اہم باب ہے. آپ کی چیپٹر جسے کہتے ہیں انگلش میں آپ کی زندگی کا یہ بہت اہم چیپٹر ہے.
امت کو سکھانے کے لیے, امت کو درس دینے کے لیے حضور نے یہی کیا کہ ہمیشہ معاف کرنے کا, ہمیشہ برداشت کرنے کا ہی معاملہ کیا. لیکن آج امت کا حال کیا ہے کہ ایک ذرا سی بات بھی, ذرا سا کوئی ہمیں ابے کہے تو ہم اس کے سامنے 10 گالیاں دینے کو تیار ہیں, کوئی ایک ہاتھ لگائے تو ہم 10 ہاتھ اس کو لگانے کے لیے تیار ہیں, اور اسی کو ہم بڑائی سمجھتے ہیں, اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. وہ صحیح نہیں میرے بھائی. صحیح وہ ہے جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود غصہ پی جانا, معاف کر دینا, خود صحیح ہونے کے باوجود اللہ کے لیے خاموش ہو جانا, یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی سنت ہے. کاش اس پر عمل کرنے والا معاملہ ہمارا ہو جائے, کاش. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس جو حضور کے خادم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال, غالباً 10 سال ہی ہے, میں نے کہیں پڑھا ہے, 10 سال آپ کی خدمت میں رہا, لیکن حضور نے اتنے عرصے میں کبھی مجھے ڈانٹ کر نہیں کہا. یعنی خادم, آج جسے نوکر کہتے ہیں نا, جسے آج ڈومیسٹک ہیلپ انگلش میں جسے کہتے ہیں, حضور کے خادم میں خاص ہیں, لیکن کبھی حضور نے ان کو ڈانٹا نہیں. 10 سال کا, یعنی اتنا لمبا عرصہ نکل جائے, اور کس قدر یعنی حلم و عفو کا جو معاملہ ہے کتنا عظیم ترین ہے. اور امت, ہمارا حل کیا ہے, ہمارا ایک نوکر بھی ہے تو ہم, ارے باپ رے باپ, ہم تو اب اس کے مالک ہیں, جو چاہے کریں گے, جتنی چاہے گالیاں دیں گے, جتنے بجے چاہیے اس کو بلائیں گے, جتنی دیر تک کام پر رکانا ہے رکائیں گے, جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں گے. ذرا سی اس سے غلطی ہو جائے تو پھر کہیں کہیں تو مارنے تک کے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ تک نہیں سوچتے کہ وہ مجبوری میں آپ کے پاس کام کر رہا ہے, کہ اس کی نوکری لگی ہے, اگر اس نے کچھ بول دیا نوکری چلی جائے گی, اس کے گھر بار کا کیسا خرچ چلے گا, یہ سوچ کر آپ کی باتیں برداشت کر رہا ہے. آج یہ سب کوئی نہیں سوچتا, سب ہر زبردست زیر دست کو دبانے میں لگا ہوا ہے, ہر اونچا جو ہے اپنے سے چھوٹے کو دبانے میں لگا ہے. بالکل یہ سیرت مصطفیٰ سے بالکل ہٹ کر ہمارا راستہ چلا گیا ہے, اور اسی لیے ہم بالکل ہر جگہ بالکل پٹ رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ باب ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر لیں, کاش ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کر لیں. اللہ ہم سے کروا لے, اللہ ہم سے اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کروا لے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نتیجہ بھی یہی تھا کہ معاف کرتے رہے, حلم و عفو کا معاملہ کرتے رہے, تو سارا کا سارا عرب آپ کے دست اقدس پر بیعت ہو کر مسلمان ہوتا چلا گیا. اور آج بھی کر کے دیکھیے آپ, حلم اور عفو کا معاملہ کر کے دیکھیے اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے, ضرور آئیں گے. ہمارے اولیاء کرام کے تو واقعات آپ سنیں تو ہل کر رہ جائیں گے. ایک بزرگ کا واقعہ چھوٹا سا, میں بس ذرا سا نکال آپ کو سنا کر چلتا ہوں آگے. بہت بڑی بات ہے, واقعہ چھوٹا لیکن بہت ہی حلم اور عفو کا جو معاملہ ہے, برداشت کرنے کا, بہت بڑا انہوں نے درس دیا ہے. کہ آپ کا مکان تھا, اس کے بازو میں ایک یہودی کا مکان تھا, اس نے چھت پر سے ایک نالی بنا دی تھی. وہ نالی سیدھا آپ کے صحن میں گرتی تھی, یعنی اس سے جو بھی پانی وغیرہ گرے گا وہ سارا آپ کے گھر کے اندر گرے گا. اور روزانہ اس میں سے گندگی وہاں پر نجاست پھینکتا تھا, نالی میں بہاتا تھا, سیدھا آپ کے گھر میں آتی تھی. آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو وغیرہ مار کے صاف کر کے باہر پھینک دیتے تھے اور صفائی کرتے تھے. روزانہ کئی دنوں تک, کئی مہینوں تک یہ معاملہ چلتا رہا, روز پھینکتا رہا, آپ صاف کرتے رہے. یہ تھک گیا, پریشان ہو گیا کہ یہ میں کیا یہ روز کے روز کر رہا ہوں, یہ ایک لفظ تک نہیں آتا, ایک بات بھی نہیں بولتے, ایک ذرا سی آواز تک نہیں آئی. آخر خود تھک کر آ کر آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو یہاں پہ آپ جو کچرا گرتا ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں تکلیف تھوڑی ہوتی تو ہے, پر میں بس جھاڑو سے صاف کر دیتا ہوں, روزانہ اسے کچرا باہر پھینکتا ہوں, مجھے اور بس اور کوئی بات نہیں. اتنا سن کر اس کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں روز کچرا پھینک رہا ہوں, گندگی باہر ہوں, اور یہ اپنے ہاتھوں سے روز صاف کر رہے ہیں میری گندگی کو, روز باہر پھینک رہے ہیں, روز کے روز یہ عمل ہو رہا ہے, اور میں جو ہوں گندگی بہاتے جا رہا ہوں, گندگی پھینکتے جا رہا ہوں, اور یہ روز صاف کرتے جا رہے ہیں. کتنی عظیم شخصیت ہے یہ. ایسا اثر ہوا کہ کہتا ہے کہ حضور
کچرا پہلے آپ بعد میں صاف کرنا، گندگی آپ بعد میں صاف کرنا، اپنے گھر کو آپ بعد میں صاف کرنا، پہلے میرے دل کو کفر سے صاف کیجئے، پہلے میرے دل کو صاف و پاک کیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے عفو کا معاملہ، یہ ہے حلم کا معاملہ۔ ہمیں کافروں سے تک تو ہم کیا جائیں گے، ہم اپنے آپس میں نہیں کر سکتے یار، ہم کافروں سے تو کو کیا ہم اپنی درس دیں گے، کیا اپنی اپنا طریقہ سکھائیں گے؟ ہم اپنے آپ میں آپس کے مسلمانوں سے ہمارا کیا معاملہ ہے سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دولت حلم و عفو کی دولت عطا فرما دے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کا ثواب تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنا ثواب ہے، جو اس پر عمل کر لے گا کس قدر ثواب ملے گا۔ اس کے بعد ایک باب ہے تواضع کا، حضور کس قدر انکساری فرماتے تھے، اس کے واقعات بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تواضع کے بارے میں یہ کہنا، بس ایک مثال سمجھ لیجئے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، جس میں پھل ہوتے ہیں وہ جھک جاتا ہے، ٹہنیاں اس کی جھک جاتی ہیں۔ جو بھرا ہوگا نا، جس میں بہت کچھ ہوگا وہ جھک کر رہے گا، اور جو خالی ہوگا وہ اکڑ کر رہے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے، چھوٹی سی مثال ہے۔ تو ہمارے آقا سے بڑھ کر اور کون، کس کے پاس علم حکمت کس کے پاس ہوگی؟ تو حضور ہمیشہ تواضع فرماتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ کتنا یعنی، اور صحابہ نے بھی درس دیا کہ حضور تعظیم کے حقدار ہیں، ان کے لیے کھڑے ہونا بالکل جائز ہے۔ یہاں پر حضور نے حرام شرک وغیرہ نہیں فرمایا، بس یہ کہا کہ تواضع کے طور پر فرمائے کہ ایسے کھڑا مت رہا کرو۔ اچھا، تواضع جس کے لیے کی جاتی ہے اس کو پسند نہیں کرنا چاہیے، مطلب جس کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تعظیم کی جاتی ہے، اسے یہ کہ میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں، میرا ہاتھ چومیں، میں آؤں تو ہاتھ بن کر کھڑے، یہ جو پسند کرے گا، عجب آ گیا، جس کے دل میں گھمنڈ آ گیا، پھر تو گیا۔ تاجدار اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے نبیوں کے سردار، لیکن آپ کی تواضع کا یہ عالم کہ جب سواری پر رہتے تو اپنے کسی خادم کو اپنے ساتھ سواری پر ساتھ میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آج ہے کوئی ایسا اپنے نوکر کو ساتھ میں بٹھا لے؟ اپنے ساتھ بٹھا کر سواری پر چلتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے تھے۔ غلاموں کی دعوت اگر دعوت کوئی کرتا تھا، غریبوں کی بھی دعوت قبول فرماتے، جو کی روٹی اور پرانی چربی وغیرہ جو ہے اس کی دعوت دی جائے وہ بھی سرکار خوشی خوشی قبول فرماتے، مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے۔ صحابہ صفہ کیا تھے؟ کچھ نہیں تھا، ان کے ساتھ سرکار بیٹھے رہتے، اپنے صحابہ کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے۔ آج کوئی ہے یہ کر کے دکھا دے؟ مسلمان جو آج جیت جاتے ہیں الیکشن وغیرہ، چھوٹی موٹی کرسی مل جائے، ان کا حال دیکھیے، 10 آدمی آزو بازو ہوتے ہیں، کوئی غریب ان کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ خود تو کیا جائیں گے، کوئی آنا ہو تو گھنٹوں لائن میں کھڑا۔ اللہ کی پناہ، ہمارے رسول کا طریقہ دیکھیے اور ہمارا اپنا طریقہ دیکھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا یہ عالم ہے۔ فتح مکہ میں آپ نے سنا کہ جب داخل ہوئے تو اونٹ پر اس طریقے سے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹ کے کجائے پہ لگا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو لینا، اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین شریفین کو صحیح کر لینا، یہ سب حضور نے کیا ہے۔ یہ سب امت کو سکھانے کے لیے، کاش امت اسے سیکھ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔